السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی زبردست اور شاندار قسم کی شخصیت تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت بھی ہیں پارلیمانی امور کے۔ آج ان سے ہمارا جو ٹائم طے ہوا ہے وہ تو ایک اور ایشو کے حوالے سے ہے، لیکن آج ان سے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ علی محمد خان صاحب سیاست میں کس طرح سے آئے۔ تو سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہے، آپ کے دادا جی ویسٹ پاکستان میں منسٹر تھے، لیکن والد صاحب جو تھے وہ بیوروکریسی میں آ گئے تھے، تو پھر سیاست کے ٹریک کے اوپر واپسی آپ کی کس طرح سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آئی پرے فار یو کہ آپ جو اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے تو وہ کامیاب ہو، اور جو بھی آپ کی اس سے توقعات ہیں اللہ کرے وہ پوری ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج آپ ایک عجیب سے دن پہ آئے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج میری برتھ ڈے ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور بہرحال آج میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے ہوئی دوبارہ کیے، پچھلے سال کا شکر ادا کیا، اور اس کو ریکویسٹ میں نے یہی کی ہے کہ اللہ اب یہ کوئی 40 کو کراس کیے 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 40 کے بعد واپسی کا سفر ہے۔ ویسے ہی ابتدا سے یہ آپ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سفر ہے زندگی، اور زندگی نام ہی سفر کا ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ انسان جو چاہ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے میری بساط سے زیادہ اللہ نے دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کی پارلیمانی امور کی وزارت اللہ کے حکم سے مجھے ملی ہے۔ جتنی بھی وزارتیں ہیں سارے پورے پاکستان میں پھیل کے کام کرتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں اس عمارت میں جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اور اس عمارت کا انچارج اللہ نے مجھے بنایا۔ ایک طرح سے مجھے اللہ نے اس پارلیمنٹ کے ذریعے پوری، میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ عوام کا نگران مقرر کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا شکایت دن بھی، تو پورے پاکستان کے وہاں کی شکایتیں بھی آتی ہیں، اس میں اپنا کوشش کرتے ہیں مسئلہ حل ہو۔ ابتدا ہر روز اپنے کام کی آفس میں 2 رکعت پڑھ کے کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک ایک دن جو ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن کو بھی ایسے گزارے جیسے یہ آپ کی زندگی آخری دن ہے، کیونکہ کون سا اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا کہ میں کوئی 70 سال بعد واپس جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنٹریوں کے دوران یا اس کے بعد میں چلا جاؤں یا آپ چلے جائیں، کوئی لکھت پڑھا تو نہیں اللہ سے۔ تو ایک ایک دن قیمتی ہے۔ میں کہیں پڑھا تھا، آپ کوئی سوال کہیں اور رہ گیا، میرا جواب کہیں اور جا رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا تو بڑی اچھی مجھے بات لگی تو شیئر کر لوں۔ ابھی جب میں آپ کے پروگرام سے آئی ہوں تو میں ابھی اجلاس ختم ہوا ہے، میں جمعہ پڑھنے گیا تھا لاجز، وہاں ایک امام صاحب ہیں تو وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں وہ تلاوت سننے لگ جاتا ہوں، ادروائز مسجد ادھر گیا، وہاں پھر امیر بھی ہیں لاجز میں، تو ابھی ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا کے میں واپس آیا ہوں۔ تو کیا میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو میری ماں زندہ ہوگی؟ تو کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم دکھ دیتے ہیں، ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں، اور کیوں ہم ان کو اس طرح سے نہیں ملتے؟ اس طرح سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس طرح سے جدا ہوں اپنے پیاروں سے جیسے آپ آخری بار مل رہے ہیں، اور حقیقت بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا سیاست میں کیسے آئے؟ میں سمجھتا ہوں میرا سفر جو ہے یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی اور اپنا ایک منزل کو تلاش کرنے کی جستجو تھی۔ عمران بھائی، میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا، بی ایس سی کیا تھا mid 90s میں with the majors in computer sciences. Those were the days when computers were just originating and taking its foothold in Pakistan. Windows نئے نئے آ رہے تھے، Microsoft Windows سارا، ابھی آپ کا یہ سارا یہ جو آج کا کمپیوٹر ہے تھا ہی نہیں، وہ ڈاس لگا کے کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا تھا وہ سارا۔ اس میں پھر کمپیوٹرز میں نے میجرز ڈگری لی، اور انجینئرنگ چونکہ میری فیلڈ تھی تو پھر جا کے انجینئرنگ میں نے کر لی۔ پہلے سال مجھے میکینیکل میں تو ایڈمیشن مل رہا تھا، والد صاحب نے اجازت نہیں دی، ان کا خیال نہیں تھا کہ میں پشاور ہی ان کے پاس رہوں۔ لاہور میں میرا ایڈمیشن میکینیکل میں ہو گیا تھا 93 میں، پھر میں نہیں گیا، بی ایس سی کی کمپیوٹرز میں۔ اس کے بعد اپنی میٹھی پشاور سے سول انجینئرنگ کی، اور پھر لا میں گئے۔ لا میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ جب میں انجینئر بنا، کچھ عرصہ فیلڈ میں کام کیا، تو آئی واز اے ینگ مین ایٹ دیٹ ٹائم، 25-26 سال کا، 27 سال کا، لیکن میرے ذہن میں اللہ نے ایک سودا ڈال دیا کہ پاکستان کی جو حالت ہے اس کو روڈ اور برجز کے ساتھ ساتھ اس سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہاں انسانوں پہ اور نظام پہ کام کیا جائے۔
میرے ذہن میں سیاست کی تو کوئی بات نہیں تھی، صرف یہی سمجھ میں آئی کیونکہ قلم کا آدمی تھا کہ وکالت ایک ایسی فیلڈ مجھے نظر آئی جہاں آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی دفتر میں کہیں سے بھی لوگ کوئی مایوس ہو کے چلے جائیں نا، آخری امید ان کی عدالت ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ لا، لوگ میرے پھنستے تھے کہ یار یہ انجینئرنگ کر کے لا میں تم جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، اب پھر تم بیٹھو گے 5-10 سال پڑھو گے۔ پھر مجھے پڑھنا پڑا، لیکن اپنے ایک ویژن کے لیے یا اپنے ایک جستجو کے لیے میں نے کہا چھوڑو یار بس کر لی انجینئرنگ، میری زندگی امپورٹنٹ ہے، میرا مقصد امپورٹنٹ ہے، جو میری سوچ ہے، فیلڈ امپورٹنٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے انجینئرنگ کر لی، علم ہے، علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، لا کر لی۔ اب کا سیاست واپس میں کوئی نہیں آیا۔ ہر آدمی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کی منزل کی طرف اللہ نے اس کا تعین کیا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ and I have not created the heavens and the earth just for mere play۔ میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اللہ کے لیے ہم سب اہم ہیں، عمران بھی اہم ہے، علی بھی اہم ہے، سب اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو عمران خان بہت زیادہ پسند ہے تو وزیر اعظم بنا دیا، اور ہمارا ابھی جو فاروق صاحب ہمارے جو ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میرے سے تو عمر میں بھی شاید بڑے ہیں، وہ ہمیں ابھی میں گرین ٹی سرو کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فاروق صاحب جو ہیں وہ کم اہم ہے تو ان کو پین بنا دیا، نہیں، اللہ نے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں۔ اس بات کا پتہ کہ ادھر لگے گا کون اوپر تھا، علی اوپر تھا، اللہ کے نزدیک تھا، فاروق صاحب اہم تھے یا عمران خان صاحب اہم تھے، عمران خان صاحب کا گاڑی کا جو دروازہ کھولتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ اس کے قریب ہے، وہ تو ادھر پتہ لگے گا۔ تو سیاست میں اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب نے جب 30 اکتوبر کو جلسہ کیا تو مجھے میرے ایک چچا ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، بیمار بھی رہتے ہیں، نیوی سے ریٹائرڈ ہیں، وہ بڑے وہ پاکستان محبت کرنے والے آدمی ہیں، لیاقت، ہم ان کو پشتو میں کاکا کہتے ہیں، آپ اردو میں کاکا بچے کو کہتے ہیں، پشتو میں کاکا بزرگ کو کہتے ہیں۔ تو لیاقت کاکا نے مجھے کہا کہ یار ایسا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو تم یہاں ہو، تم اس کو جوائن کر لو۔ میں نے کہا چاچا جی مجھے کدھر سیاست آتی ہے، میں نے کوئی تقریر کبھی زندگی میں نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں کرو، اور پھر میں نے استخارہ کیا کہ میں یعنی بیک گراؤنڈ لا کا، انجینئرنگ کا، کمپیوٹرز کا، تینوں سیپریٹ لیکن لا علم والی فیلڈ ہیں، تو میں ادھر ہوں گا، مجھے تو نہ میرے پاس زیادہ پیسے تھے نہ کچھ جان پہچان تھی زیادہ، تو میں کیا کروں گا؟ تو پھر میں نے ویسے مشورہ کیا کہ چلو اللہ سے بھی مشورہ کرتے ہیں، استخارہ ویسے کرنا چاہیے۔ استخارے کا رزلٹ پازیٹیو نکلا، جوائننگ کر لی، اور سوچ کیا تھی؟ سوچ یہی تھی کہ جس دن میری جوائننگ تھی اس دن میرے انکل نے، چاچا جی نے ایک بات کی کہ میں تو بزرگ ہوں، میں تو نہیں کر سکوں گا، تو میں یہ اپنا بھتیجا جو ہے عمران خان کو دے رہا ہوں، اس جماعت کو دے رہا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اس وقت، مجھے یاد ہے 24 نومبر 2011 کی بات ہے جب ہم جوائن کر رہے تھے، تلاوت انہوں نے میرے سے کروائی، سورہ اعراف کی آخری آیت ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، قرآن کی ایک آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو کہا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زمین پہ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں سچائی کی روشنی میں، سچائی کے ساتھ۔ یہ میں نے اس کی تلاوت کی، اور انہوں نے ایک بات کی کہ میری 2 سال کی پوتی ہے، 2 سال کی نواسی ہے، اور ابھی وہ 2 سال کی ہے، ابھی باتیں کرنا سیکھ رہی ہے، کل کو جب وہ سیکھے گی، بڑی ہوگی، میرے سے پوچھے گی کہ لیاقت خان آپ جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا، جب پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جو میری بات، پھر میں نے ہر جلسے میں یہ بات کی کہ میں اس کو کہوں گا کہ جب پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا تو میں اس آدمی کے ساتھ تھا جو لوٹ کھسوٹ اور تباہی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس وجہ کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیا، چلتے گئے لوگوں نے جو ہے MLA بنا دیا، MLA سے وزیر بن گئے، پتہ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنی آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے، اتنی رسپانسبلٹی بڑھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان دفتروں کے ہم محافظ ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہم سے بہت پہلے ہم سے بہتر لوگ یہاں سے ہو کے گزرے ہیں، لیکن آج وہ یہاں نہیں ہیں۔ ان کا نہ ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ کل کو ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے۔ جب تک ہیں اس عہدے سے، اس جھنڈے سے اور قائد اعظم سے، ان کی وجہ سے ہم وفاداری کریں۔ تو سر جی سیاست میں تو چلیں آپ آ گئے، آپ کے کاکا جی نے کہا، تو پارٹی ایسوسیشن سے ہٹ کے آپ نے اس پروفیشن کو کس طرح سے پایا؟ مطلب لوگوں کی بڑی ہوپس ہوتی ہیں سیاستدانوں سے، ان کے
یہ نمائندے ہوتے ہیں ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے. لیکن آپ نے تو اب پھر قریب آ کر دیکھا نا, بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں چل بھی رہی تھیں کہ لوگوں کی مفلسی, لوگوں کے مسائل, آپ قانون کے شعبے کی طرف نکل گئے, پھر سیاست میں آ گئے. تو پھر آپ نے دیکھا کیسے اس پروفیشن کو قریب آ کے؟ پروفیشن تو بذات خود پیغمبری پیشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سازشیں بھی بہت ہیں, اور سچے آدمی کو اور کھری بات کرنے والوں کو یہاں مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے, باہر بھی اندر بھی. لیکن ریوارڈنگ اتنا ہے کہ اصل میں یہی پیشہ ہے جس میں آپ صحیح معنی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. دنیا کا ہر قسم کا مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے. جو بھی کسی فیلڈ میں آپ ہوں گے وہ ایک فیلڈ تک محدود ہوتا ہے. جج اپنی فیلڈ تک محدود ہے, ڈاکٹر اپنی فیلڈ تک محدود ہے, انجینئر اپنی تک محدود ہے, کوئی جنرل فوج کا کرنل ہے وہ اپنی تک محدود ہے, کوئی اور کسی فیلڈ کا اپنی تک محدود ہے. یہ واحد پیشہ ہے, یہ واحد فیلڈ ہے, زندگی کا ایک واحد یہ جز ہے جو ایک طرح سے کل ہے, جس میں ہر طرح کا مسئلہ آتا ہے. اور پھر میرے پاس تو ہے بھی شکایت رنگ بھی ہے پاس, تو اس میں تو دنیا جہاں کے مسئلے آتے ہیں. ایک بوڑھی خاتون سے لے کے ایک بچے سے لے کے ایک بزرگ تک, اور ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے لے کے ایک سرونگ حاضر سروس افسر تک, ہر طرح کے لوگوں کے جو ہے مسائل آتے ہیں. یہی اسی جو ہے شکایت ونگ, یہ تو خیر اسمبلی والے آفس بیٹھے ہیں, شکایت ونگ کا آفس کیبنٹ بلاک میں ہے. وہی اسی طرح جس طرح آپ میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں, اسی طرح کچھ مہینے پہلے ایک خاتون یہاں آئی, بیٹھی, بزرگ خاتون تھی, میری والدہ کی عمر کی تھی, بیٹھی, بیٹھ کے ساتھ رونے لگی. تو میں نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہا جس طرح تمہارے ادھر یہ جھنڈا لگا ہوا میری بھی کبھی گاڑی پہ جھنڈا ہوتا تھا. ایک سابقہ وزیر صاحب کی وہ وائف تھی, وہ وزیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, مائنورٹی کمیونٹی سے تھے, اور وہ ان کو مالی امداد کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہمارے لیے بھی سلوٹیں ہوتی تھیں. تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیاست وہ فیلڈ ہے کہ بدقسمتی ہوگی اس شخص کی جو اس فیلڈ میں آ کے بھی اپنی ذات سے باہر نہ نکل سکے, کیونکہ یہ فیلڈ ہی اپنی ذات سے باہر نکل کے کام کرنے کا. جو اپنی ذات سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتا, جو ہر وقت اپنے آپ میں رہتا ہے, وہ کوئی اور فیلڈ کرے, کسی اور فیلڈ میں رہے, وہ ادھر نہ آئے, کیونکہ یہ تو مال بنانے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کو پانے کی جگہ ہے. تو